آج اس جشن غوث الورا سے گنگا پور کے جلسے میں یہ پیغام لے کر کے اٹھو، آج کے بعد ہم کبھی کھڑے ہو کر پانی وعدہ کرو، مجھ سے وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ حضرت سے وعدہ کرو، نہ ان سے وعدہ کرو، نہ ان سے کسی سے وعدہ مت کرو، بلکہ اپنے آپ سے مدینے والوں کو گواہ بنا کر کہو یا رسول اللہ یہ وعدہ ہم کسی اور سے نہیں میرے آقا بلکہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اب ہم کبھی کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیئیں گے، جب بھی پیئیں گے بیٹھ کر۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بھول کر کھڑے ہو کر پانی پی لیا، کیسے بھائی زور سے بولیں، کیسے؟ بھول کر اگر کسی نے کھڑے ہو کر کے پانی پی لیا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے لازمی ہے کہ پانی کو پلٹ دے، قے کر دے۔ کیا کر دے؟ پانی کو پلٹ دے، قے کر دے پانی کو۔ اب ذرا سوچو، کل میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، میرے آقا پوچھیں گے کیا تم نے میری حدیث نہیں سنی تھی؟ تب بھی تم کھڑے ہو کر پانی پیتے رہے، تو بولو آپ کے سامنے کوئی جواب ہوگا؟ بولو بھائی کوئی جواب دے پاؤ گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میرے آقا فرمائیں گے میری حدیث تجھے نہیں ملی تھی کہ کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیو، لیکن تو کھڑا ہو کر کے میں نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ جو کھڑے ہو کر کے پانی پیتا ہے اسے چاہیے اگر بھول کر اس نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا تو وہ قے کر کے پانی کو پلٹ دے، لیکن ہم جان جان کر کھڑے ہو کر کے پی رہے ہیں، تو بولو گناہ کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے کھڑے ہو کر کے پینا تو ویسے بیٹھ کے پی لے۔ ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر کپور نے ایک ریسرچ کیا تھا، ریسرچ میں اس نے بتایا کہ جو لوگ کھڑے ہو کر کے اور ایک سانس میں کھٹکھٹا کر کے پانی پی لیتے ہیں نا، اسے کینسر کا مرض ہونے کا خطرہ ہے۔ علماء نے جب اس کی کٹنگ کو اور اس کی تحریر کو پڑھا کہ اس نے یہ چیزیں تحریر کی ہے اور اپنے ریسرچ میں یہ چیز نکالی ہے، تو علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کپور تم ریسرچ کرنے کے بعد آج کہہ رہے ہو مصطفیٰ نے تو 1400 سال پہلے ہی منع کر دیا، تم آج کہہ رہے ہو نبی نے تو 1400 سال پہلے منع کیا تھا کہ تم کھڑے ہو کر پانی نہ پیو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ نے جن چیزوں کو منع کر دیا ہے، جب اس میں ریسرچ ہوتا پتہ لگتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ نے اگر منع کیا ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے فائدے کے لیے منع کیا۔ تم ہلاک ہونے سے بچ جاؤ گے، تم تباہ ہونے سے بچ جاؤ گے، تم برباد ہونے سے بچ جاؤ گے۔ یہ کب جانو گے؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا، علم آپ نے حاصل کیا ہوگا، علماء کی صحبت اختیار کی ہوگی۔ فرماتے اپنے نواسوں سے کہ سنو، اللہ تعالی حسین کی پشت سے 9 اماموں کو پیدا فرمائے گا اور حسن کی پشت سے اللہ ایک امام کو پیدا کرے گا۔ امام حسین عرض کرتے ہیں نانا جان کہ میری پشت سے 9 امام ہوں گے، بھائی حسن کی پشت سے ایک امام ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو حسین کی پشت سے 9 امام پیدا ہوں گے ان کو اللہ جو فضائل و کمال عطا کرے گا، جو خوبیاں عطا کرے گا، ان 9 اماموں کے تمام تر فضائل و کمال، تمام تر خوبیاں اللہ تعالیٰ جمع کر کے ایک حسن کے لال ایک امام کے اندر جمع فرما دے گا۔ اس کا عالم یہ ہوگا، گیلان میں پیدا ہوگا، بغداد میں آئے گا، منبر پر بیٹھے گا، وہ اعلان کرے گا، اور جب اعلان کرے گا تو وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ حکم ربی سے کہے گا، اور وہ یہ کہے گا قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، تمام ولیوں کی گردن ہوگی اور حسن کے لال کا قدم نازمین ہوگا۔ تبھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ میرے آقا بشارت دے رہے ہیں کس کی؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ میرے غوث کی پیدائش ہوئی نہیں، آپ کی ولادت ہوئی نہیں، آپ دنیا میں تشریف لائے نہیں، آؤ چند سال پہلے کی بات ہے، میرے غوث اعظم کی ولادت نہیں ہوئی، آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ حضرات گرامی وقار سیدنا جنید بغدادی اپنے تمام مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے سر مبارک کو مراقبے میں کیا، مراقبے میں کرنے کے بعد سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں قدمہ علی رقبتہ، قدمہ علی رقبتہ، قدمہ علی رقبتہ، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قدم میری گردن پر ہے، آپ کا قدم میری گردن پر ہے، آپ کا قدم میری گردن پر ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ جب سر مبارک کو اٹھایا لوگ تعجب میں پڑ گئے، آخر وہ کون ہستی ہے جن کا قدم
کے کاندھے پر ہے. میرے دوستوں جب سوال کیا حضور وہ ہے کون جن کا قدم آپ کے کاندھے پر ہے, آپ کی گردن پر ہے, تو جنید بغدادی فرماتے ہیں جس کا قدم جنید کی گردن پر ہے وہ ہستی ابھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. وہ ہستی ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں. اب اس کے بعد وہ تو حضور ذرا بتائیے نا کہ جب وہ پیدا نہیں ہوئے تو وہ کون ہستی ہے. سیدنا جنید بغدادی فرماتے کہ سنو, وہ گیلان میں پیدا ہوں گے, بغداد کی سرزمین پر آئیں گے, آنے کے بعد اعلان کریں گے قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ, تمام ولیوں کی گردن ہوگی اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم نازمین ہوگا. آؤ بڑی تیزی کے ساتھ کچھ باتیں سمجھا دی جائے. حضرات گرامی وقار, آپ نے یہ جلسہ سجایا گنگوپور والوں, بولو بھائی سجایا نا, تھوڑا سا ہلکا سے اشارہ دیں, سجایا, سارے لوگوں نے سجایا, محنت کیا, پیسے خرچ کیا. حضرات گرامی وقار, ایک چیز یاد رکھنا, کوئی کام ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے, کوئی کام ہم اپنی طرف سے قطعاً نہیں کر سکتے. آپ نے یہ لائٹیں لگوائی, آپ نے علماء بلوائے, آپ نے نعت خواں حضرات کو بلوائے, آپ نے شورا کو بلوایا, آپ نے خطبہ کو بلوایا, آپ نے ٹینٹ لگوایا, آپ نے قالین بچھوائی, آپ نے یہ مائک لگوایا, یہ انتظامات کیے, یہ کھانا کھلایا, یہ لنگر کیا, یہ روشنی کی, ساری چیزیں کی ہیں. اب میں سوال کروں, ذرا یہ تو بتاؤ, آپ نے ٹینٹ لگوایا کس کے لیے, ہمارے لیے یا مجمع کے لیے, سجاوٹ کرایا کس کے لیے, ہمارے لیے یا مجمع کے لیے, آپ نے یہ جو تمام تر روشنی کی کس کے لیے, ہمارے لیے یا مجمع کے لیے, آپ نے یہ منبر بچھایا کس کے لیے, ہمارے لیے یا مجمع کے لیے, آپ نے یہ تمام تر لوگوں کو اکٹھا کیا کس کے لیے, ہمارے لیے یا مجمع کے لیے. تو جواب ملے گا مولانا ہم نے یہ نہ آپ کے لیے کیا ہے نہ مجمع کے لیے کیا, ہمیں تو کس کے لیے کیا. تو جواب ملے گا یہ سارا انتظام ہم نے غوث اعظم کی محبت میں کیا ہے. اب دوسرا سوال میں یہ کرتا ہوں, ہاں ٹھیک ہے, آپ نے غوث اعظم کی محبت میں کیا, غوث اعظم کے عشق میں کیا, غوث اعظم کی محبت میں سارا کام کر لیا, لیکن حضرات یاد رکھنا آپ خود سے نہیں کر سکتے, آپ خود سے یہ کام ہرگز قطعاً نہیں کر سکتے جب تک ان کی کرم نوازی نہ ہوگی, جب تک وہ چاہیں گے نہیں. اب اس کو سمجھانے کے لیے ذرا اس کو میں بتا دیتا ہوں. سیدنا عمر بزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ میں ہر جمعہ کو نماز جمعہ کے لیے سیدنا غوث پاک کے ساتھ گھر سے ساتھ میں نکلتا, اور نکلنے کے بعد آپ کے ساتھ چلتا جامع مسجد کی طرف. تمام تر لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا, کثرت سے پبلک آ جاتی تھی. کیوں؟ غوث اعظم کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے, غوث اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے, ان کی دست بوسی کرنے کے لیے, قدم بوسی کرنے کے لیے. لوگ اکٹھے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے اپنا دکھ سنانے کے لیے, اپنا دکھڑا سنانے کے لیے, اپنی مصیبتیں اور صعوبتوں کو بتانے کے لیے. سرکار ہمیں یہ دقت ہے, سرکار یہ ہمیں پریشانی ہے, سرکار یہ ہمارے اندر یہ تکلیف لاحق ہے, تمام تر چیزیں بتانے کے لیے اکٹھا ہوتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ عمر بزاز ساتھ میں تھے, غوث اعظم بھی ساتھ میں چل رہے ہیں, لیکن کوئی ملاقات کے لیے نہیں آ رہا, کوئی ملنے کے لیے نہیں آ رہا, کوئی آپ کے قریب نہیں آ رہا, کوئی دست بوسی کرنے کے لیے نہیں آ رہا, کوئی قدم بوسی کرنے کے لیے نہیں آ رہا, کوئی قریب تر نہیں آ رہا ہے. تو عمر بزاز نے اپنے دل میں خیال پیدا کیا, معاملہ کیا ہے کہ کوئی آ نہیں رہا, کیا معاملہ ہے, کوئی قریب تر نہیں آ رہا. دل میں خیال پیدا کیا. تو خیال پیدا کرنے کے بعد دل میں سوچا ہی تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اتنا ہجوم اکٹھا ہو گیا, اتنا زیادہ مجمع اکٹھا ہو گیا کہ چلنا دشوار ہو گیا. کیا ہو گیا چلنا؟ تھوڑا سا ادھر توجہ دیں, اگر ادھر کوئی باتیں کسی ضرورت کی ہو رہی تو ہونے دیں, جب تک چل رہا ہے پروگرام میں سمجھ رہا ہوں اللہ کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. چلنا دشوار ہو گیا, اب ہجوم اکٹھا ہو گیا, اکٹھا ہوتا گیا, اکٹھا ہو گیا بہت زیادہ. جب کثرت سے ہجوم ہو گیا, عمر بزاد بہت زیادہ دور ہو گئے, اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں کہا, دل میں خیال پیدا کیا کہ آج کوئی آ نہیں رہا, نہ زیارت کرنے کے لیے, نہ قدم بوسی کرنے کے لیے, نہ دست بوسی کرنے کے لیے, نہ ملاقات کرنے کے لیے, کسی طریقے سے کوئی ملنے کے لیے نہیں آ رہا. اپنے دل میں خیال ہی پیدا کیے تھے, اور جب کثرت سے ہجوم ہو گیا, تمام تر لوگ اکٹھا ہو گئے, تو عمر بزاد بہت دور ہو گئے. تو
میرے غوث اعظم وہیں سے فرماتے ہیں عمر بزاز ذرا یہ تو بتاؤ پہلے بہتر تھا یا اب بہتر ہے؟ کہا حضور پہلے بہتر تھا. کہا پہلے میں آپ کے قریب تھا, بالکل آپ سے قریب تر ہو کر کے چل رہا تھا, اب یہ مجمع نے یہ ہجوم نے مجھے دور کر دیا, بہت دور کر دیا. تو سرکار غوث اعظم فرماتے تم نے دل میں خیال پیدا کیا تھا نا کہ آج سرکار سے کوئی ملنے نہیں آ رہا, کوئی ملاقات کرنے نہیں آ رہا, کوئی دست بوسی نہیں کرنے آ رہا, کوئی قدم بوسی کرنے نہیں آ رہا, کوئی آپ کے سامنے اپنا دکھ سنانے نہیں آ رہا, کوئی آپ کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے قریب تر نہیں آ رہا ہے. تو میرے غوث فرماتے ہیں اے عمر بزاز اللہ نے مجھ کو وہ طاقت عطا کی ہے کہ میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں, میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہوں, اور جب تک نہیں چاہتا کوئی میرے قریب تر نہیں آ سکتا ہے. تو میرے غوث فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں لوگ میرے قریب آ جاتے ہیں, اور جب میں نہیں چاہتا کوئی میرے قریب نہیں آتا. تو حضرات اپنے قسمت پہ ناز کرو, میرے غوث اعظم نے ہم کو تم کو یاد دیا ہے کہ آج ہم ان کے ذکر میں ان کی محفل میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ ہم غلاموں کو انہوں نے یاد فرما لیا. حضرات یہ ان کی کرم نوازی ہے. بس تھوڑی دیر کی گفتگو اور بہت غور کے ساتھ سننا. اچھا یہ بتائیں آواز آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ آواز صاف سمجھ میں آ رہی نا؟ کلیئر سمجھ میں آ رہی نا آواز؟ آواز بھڑبڑا تو نہیں رہی نا؟ اب دل کرے تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضرات گرامی وقار سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب چاہتے ہیں اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں. یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ آج انہوں نے ہم غلاموں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لیا. ہم ان کی یاد منا رہے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں, ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضرات اب اور بڑی تیزی کے ساتھ حضرات گرامی وقار ان کی یاد منا رہے ہیں. یہ ان کی کرم نوازی ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ شہر جیلان میں پیدا ہوئے, قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے. حضرات گرامی وقار آؤ بڑی تیزی کے ساتھ ایک ایک جملے کو بڑے غور کے ساتھ سماعت کرو کہ سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ زور سے بولے کیا کر رہے ہیں؟ عبادت. بڑی زور کی بھوک لگی. ہم بھی کچھ کرتے رہتے نا رمضان کے مہینے میں عصر کے وقت بہت زور کی بھوک لگتی. اس وقت سمجھتے کہ اس وقت یہ پانی ہمارے لیے نا بہت ٹھنڈے شربت سے زیادہ عمدہ لگتا ہے. اور سنیے اتنا ہی نہیں, جو لوگ جو چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں اگر اسے دن میں 3 بجے رمضان کے مہینے میں دکھا دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہی بہت بڑی نعمت ہے. عبادت الہی کرنے میں مشغول ہے, بہت کثرت کی بھوک لگی. کمرے سے باہر نکلے, باہر نکلنے کے بعد آپ آئے, تھوڑی دور کے بعد ایک دریا نظر آیا جو کہ بہتا ہوا چلا رہا تھا. اس میں ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا. آپ نے اٹھایا, زور کی بھوک لگی تھی, شدت بھوک کی وجہ سے آپ نے اٹھایا, سیب کو کھا لیا. کیا کیا؟ سننے ماشاءاللہ کیا کیا بھائی؟ کھا لیا. اور جب سیب کو کھایا, سیب کھانے کے بعد اندر سے تقوی نے جھنگوڑا اور کہا ابو صالح سیب تو کھا لیا لیکن کس کا سیب تھا؟ اب تقوی کہہ رہا ہے ابو صالح سیب تو کھا لیا لیکن کس کا سیب تھا؟ کھا تو لیا, کس کا سیب تھا؟ اب دیکھنے لگے دریا کی روانی ادھر سے آ رہی, کا الٹا چلو. چلنے لگے, چلتے چلتے جب ایک باغ نظر آیا, اس کی جھاڑ کو دریا میں لٹکا ہوا دیکھا تو آپ نے سوچا کہ یہی باغ ہے, چل کر کے مالک سے معافی طلب کیا جائے. اندر پہنچے, عبداللہ سومعی سے ملاقات ہوئی, کہا کیسے آنا ہوا, نام پوچھا, کہا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. آنے کا مقصد کہا آپ کے باغ کا گرا ہوا ایک سیب دریا میں بہہ کر کے جا رہا تھا, میں نے اٹھایا, اٹھا کر کے کھا لیا. تو دل نے کہا ابو صالح سیب تو کھا لیا, چلو معاف کراؤ. کہاں کھایا تھا؟ کہا اتنی دور. کہا وہاں سے یہاں تک چل کر آئے معافی کرانے کے لیے. عبداللہ سومعی نے اپنے دل میں خیال پیدا کیا کہ یقیناً یہ تقوی والا ہے, یہ پرہیزگار ہے, تبھی تو اتنی دور سے آیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرات, کتنا سیب کھایا تھا؟ زور سے بولے کتنا؟ ایک سیب. کتنا؟
اب ذرا ہم بھی سوچیں, غوث اعظم سے محبت ہے جی, ہاتھ اٹھا دیجئے جی, بریانی کھائیں گے جی, تمام تر چیزیں کریں گے جی, یہ ساری چیزیں ہیں جی. محبت کتنی ہے اب محبت کے معاملے میں. لیکن حضرات یاد رکھو, صرف کرامت سن لینا کمال نہیں ہوتا ہے. یقیناً میرے غوث نے مردے کو زندہ کیا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. میرے غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا. ڈوبی ہوئی بارات کو 12 سال کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے باہر نکالا. نہ جانے کتنے مردہ دلوں کو میرے غوث اعظم نے زندہ فرما دیا. اور جب میرے غوث اعظم کا دریائے کرم جوش پر آیا ہے نا, تو ڈاکوؤں کو بھی ولی بنا دیا. دریائے کرم جوش پر آیا آپ نے, لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ میرے غوث اعظم کا تقویٰ بھی سنتے چلو. ان کے والد محترم نے ایک سیب کھایا تو دل میں خیال آیا, فوراً باغ کے قریب آئے, معافی طلب کی. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ میرا سیب معاف کر دیا جائے. سیدنا ابو صالح نے جب یہ معافی طلب کی, عبداللہ سومعی کہتے ہیں کہ یہ بہت تقوی والا ہے, پرہیزگار ہے, تبھی تو اتنی دور سے چل کر آیا. اور ہم بھی یہاں سے جا رہے ہیں, راستے میں امرود پکا ہوا دکھ جائے اچانک پیڑ میں پکا ہوا, بہت اچھا امرود ہے. ہمیں دیکھو ہاتھ لگا کے بڑھا کے توڑ لے رہے ہو کیا؟ ہاتھ اٹھایا, اگر ہاتھ میں آیا ہے کوئی ڈنڈا ونڈا دھونو نا یار, توڑ لیا جائے. ایک ڈنڈا مارا, ہاتھ سے مارا, امرود نیچے آیا, یوں لگایا, بہت میٹھا امرود ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے, پلیز بھائی, ہلو اے بھیا, اے بابو, تھوڑا دیر سن لے میرے بھائی, تھوڑا دیر سن لے, پھر گفتگو کریں. اس وقت سن لے, اس سے پہلے آپ نہیں سنے تو میں توجہ اب سنیں خاص کر کے. ایک سیب کھایا, دریا میں بہہ کر کے جا رہا تھا. ہم غور کریں اپنے آپ پر, ہم ان چیزوں کو نہ غلط سمجھ رہے ہیں نہ گناہ سمجھ رہے ہیں. ہم جا رہے تھے, ہمیں راستے میں چینی کا کھیت دکھا, مٹر دکھائی پڑی, ہم نے توڑا کھا لیا. امرود کا پیڑ دکھائی پڑا, ہم نے جو ہے باغ میں پڑا ہوا تھا اٹھایا کھا لیا. آم دکھائی پڑا, ہم نے اٹھایا کھا لیا. اور زیادہ دل کرا, شیطان نے ورگ لایا, اینٹا مارا, توڑا کھا لیا. اور خاص کر کے ان ماں بہنوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. چھوٹا بھائی گیا کسی کے باغ سے 4-5 امیاں توڑ لایا, بڑی خوش ہو گئی. کہاں سے لائے؟ چورا کے لائے. نہیں, پڑا ہوا تھا بل. اب معلوم ہوتا ہے کہ مالک نے کہا تھا جو گر جائے وہ تیرا ہے, جو پیڑ میں لگے وہ میرا ہے. اب بیچارے پتہ لگا کہ پورا پیڑ ہلا کے گرا دیا, کیونکہ جو لگا رہے وہ تیرا ہے مالک, اور جو گر جائے وہ میرا ہے. حضرات اب ہنس لیا آپ نے, اب سنو, تقاضۂ انسانیت ہی نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہونا چاہیے. اگر بڑی بہن گھر میں ہے, اس کی والدہ گھر میں ہے, اگر بڑی بہن نہیں ہے ماں ہے, اگر 5 سال 7 سال 10 سال کا بچہ کسی کے کھیت سے کوئی مٹر توڑ کے لے آیا, ٹماٹر لے آیا ہے, کوئی سبزی توڑ کر لے آیا چوری سے, یا کسی کے باغ سے امرود لے کر آ گیا, کسی کے پیڑ سے آم لے کر آ گیا, کوئی بھی کھانے پینے کا سامان لے کر آ گیا, تو اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ بیوی فوراً اپنے شوہر کو طلب کرے, بلائے, اور بلانے کے بعد کہتے آپ کے بیٹے نے فلاں کے باغ سے چوری کیا ہے, اور جا کر کے واپس کر دو. اگر مسلمان ہے تو ٹھیک ہے, اگر مومن نہیں ہے تو جا کر کہو یہ میرا اسلام ہے, اور ہمیں چوری کرنا نہیں بلکہ چوری کے مال کو واپس کرنا سکھاتا ہے. تو بولو, اگر ہم ہی تو اسلام ہے. اسلام کون ہے بھائی؟ ہم ہی لوگ. کون ہے؟ اور دور سے بولے ہم ہی لوگ. کون ہے اسلام؟ سب ہاتھ اٹھا کر بولے کون ہے اسلام؟ ہم ہی لوگ اسلام ہے. اب پتہ لگا کہ بیچارہ ادھر سے گیا, ادھر سے امرود توڑا لے کر بھاگا, ادھر سے گیا, ادھر سے ٹماٹر توڑا لے کر بھاگا, ادھر سے نکل رہا تھا, راستے میں گنا دیکھا, 4 لڑکے گھسے, توڑ کر کھا لیے. اگر مالک آیا, اگر بیچارہ مضبوط ہے تو دوڑ کر بھاگ لیے, اگر کمزور ہے تو اس سے لڑ کر اکڑ گئے. تو حضرات گرامی وقار میسج کیا جائے گا؟ اسلام یہ درس دیتا ہے کسی کا مال چھین لیا جائے, میسج کیا جائے گا؟
کیا اسلام یہ درس دیتا ہے کسی کا مال ہڑپ لیا جائے میسج کیا جائے گا؟ کیا اسلام یہ درس دیتا ہے کہ کسی کے مال کو جبرن لے لیا جائے؟ کیا اسلام یہ درس دیتا ہے کہ کسی کے باغ کے سامان کو جبرن اٹھا لیا جائے؟ لیکن نگی پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے کہ کسی کا مال بنا پوچھے نہ کھایا جائے۔ آج ہم جب کسی کے مال کو بنا پوچھے کھا لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ حرام اور حلال میں فرق پیدا کیا جائے اور اس کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضرات جب تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے، تعلیم دلاؤ گے، اسے مدرسے میں قرآن پڑھاؤ گے، اسے شریعت پڑھاؤ گے، تو بچہ برجستہ انداز میں کہے گا ہم نے مدرسے میں قرآن پڑھا ہے، ہم نے شریعت سیکھی ہے، ہم نے ہمارے عالم نے بتایا ہے کہ بیٹا کسی کے پیڑ کا سامان اٹھا کر نہ لایا جائے، کسی کے باغ سے سامان اٹھا کر نہ لایا جائے۔ اگر ہم چوراہے پر گئے ہوئے ہیں، دکان لگی ہوئی ہے، تو وہاں سے کوئی سامان بغیر اجازت کے لے کر کے نہ کھائیں۔ یہی مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو پیارو، اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ لو کہ جب تم تعلیم حاصل کرو گے، قرآن پڑھو گے، دین سیکھو گے، علماء کی صحبت میں بیٹھو گے، تب تمہیں بتائیں گے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ اور جب حلال غذا بندہ کھائے گا تبھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بیٹا بنے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ تعلیم کی کمی سے۔ آج اگر دیکھا جائے، سروے کیا جائے، ہم تعلیم سے بولو دور ہیں کہ نہیں دور ہیں؟ کیا ہوتا ہے جب کہیں سروے کیا جائے، کسی نوجوان سے پوچھا جائے کتنا پڑھے ہو بھائی؟ 5 تک۔ کتنا پڑھے ہو؟ 7 تک۔ کتنا پڑھے ہو؟ 8 تک۔ کتنا پڑھے ہو؟ 10 تک۔ یہ کیوں ہے؟ اپنے بنیاد کو مضبوط کرو۔ ہم کب آگے بڑھیں گے؟ ہم کب ترقی پائیں گے؟ ہم کب کامیاب ہوں گے؟ جب ہم جو ہے تو علم سے مضبوط ہوں گے۔ علم سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے، علم سے بڑا کوئی پاور نہیں ہے، علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، علم سے پڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر علم ہوگا تو ہمیں حرام اور حلال کی تمیز ہوگی۔ اگر علم ہوگا تو ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اگر علم ہوگا تو بڑے چھوٹوں کا ادب ہمیں معلوم ہوگا۔ اگر علم ہوگا تو ہم اچھی ساری چیزیں جانیں گے۔ علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، علم سے بڑا کوئی پاور نہیں ہے۔ حضرات علم وہ چیز ہے کہ اگر انسان نے علم حاصل کر لیا تو وہاں صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی گفتگو کرتا ہے، ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی گفتگو میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کی جب کوئی بات کرتا ہے تو ایک پڑھے لکھے کی بات میں اور ان پڑھ کی بات میں فرق ہوتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنا دیکھ لو، ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی بات، ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہوتا ہے۔ کھانا دیکھ لو، ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے کھانے میں فرق ہوتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے، امام غزالی فرماتے ہیں انسان اور جانور کے درمیان میں اگر کوئی چیز فرق پیدا کرتی ہے تو اس کا نام علم ہے، اس کا نام علم۔ اس لیے حضرات انسان کا کام کھانا، جانور کا کام کھانا، انسان کا کام حاجت پوری کرنا، جانور کا کام حاجت پوری کرنا۔ حضرات گرامی وقار انسان اور جانور کے درمیان میں اگر کوئی چیز امتیاز پیدا کرتی ہے، فرق پیدا کرتی ہے تو اسی کا نام علم ہے۔ تو ایک چیز اور یاد رکھنا پیارے، آج اگر ہم پڑھائی پڑھنے لگے، مثال کے طور پر ہم پڑھنے لگے، ہم نے ہائی اسکول کیا، انٹر کیا، انٹر کرنے کے بعد جو سبجیکٹ چاہا ہم نے چن لیا اور ہم پڑھتے پڑھتے یا تو ہم نے جو ہے تو بی ٹیک کیا، بی کام کیا، بی ایس سی کرا، اس کے بعد ایل ایل بی کر لیا، مجسٹریٹ بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے۔ یقیناً ہونا چاہیے۔ قوم مسلم کے بچوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ کوئی 10 تک پڑھا ہے، کوئی 12 تک پڑھا ہے، کوئی 8 تک پڑھا ہے، کوئی 7 تک پڑھا ہے۔ حضرات گرامی وقار یہی وجہ ہے کہ ہم سب سے پچھڑے ہوئے ہیں۔ ہم قانون کو نہیں جانتے، ہم قانون کو نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی معاملہ ہمارے سامنے درپیش آ جاتا ہے تو ہم ان کے آگے جھک رہے ہیں، ان کے آگے جھک رہے ہیں، ان کے آگے دبے کھڑے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں قانون معلوم نہیں ہے۔ اس
اس نے ادھر سے لوٹا ادھر سے لوٹا، بیوقوف بنا کر کسی نے 10,000 لے لیا، کسی نے 15,000 لے لیا. لیکن اگر ہم نے تعلیم حاصل کیا ہو تو حضرات سب سے زیادہ ضروری ہے ایک وقت میں کم کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو اتنا پڑھاؤ کہ تمہارا بیٹا کسی کا محتاج نہ رہ جائے، اور نہ ہی دنیاوی پڑھا میں محتاج رہے، نہ دینی معاملے میں. اتنا اپنے بیٹے کو تعلیم دے دو اور اتنی زیادہ تعلیم دے دو کہ حضرات گرامی اوقات جب آپ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کو نہلا دیا جائے، نہلانے کے بعد آپ کا جنازہ تیار ہو، تمام تر علماء کرام اکٹھا ہونے کے بعد آپ کا لخت جگر آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہے کہ حضرت والا آپ عالم دین ہے، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ عالم دین ہے، میں آپ کا ادب کرتا ہوں، لیکن حضور میرے والد نے مجھے اتنا پڑھا دیا ہے، اتنا قابل بنا دیا ہے کہ آج اپنے باپ کا جنازہ میں کسی اور کو نہیں بلکہ میں خود ہی جنازہ پڑھاؤں گا. یہ کب ہوگا؟ جب تم اپنے بچے کو قابل بناؤ گے، جب تم اپنے بچے کو آگے بڑھاؤ گے، جب تم اپنے بچے کو پڑھاؤ گے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک پڑھائی پڑھاؤ، صرف مدرسے تک محدود نہ رکھو، اسے مدرسے کی بھی تعلیم دلاؤ، اور ساتھ ساتھ میں اسے کم سے کم اگر آپ زیادہ نہیں پڑھا سکتے تو کم سے کم اسے جو ہے تو بی اے ہے، بی ٹیک ہے، بی ایس سی ہے، بی کام ہے، اتنا ضرور پڑھا دو. ہمارے مائنڈ میں ایک بات آ گئی ہے کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی. یار نوکری کے لیے نہیں، اگر پڑھنا ہے تو قابل بننے کے لیے پڑھو، کیونکہ جب تم پڑھے ہوگے تو تمہیں عزت ملے گی، تم نے پڑھا ہوگا تو تمہیں وقار ملے گا، تم نے پڑھا ہوگا تو لوگ تمہاری قدر کریں گے. اس لیے علم سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور بڑا ہتھیار نہ ہوتا تو مصطفیٰ بردستہ انداز میں میرے آقا نہ فرماتے العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. حضرات گرامی وقار یہ دنیا ہے، دنیا یہاں تو آپ چھٹکارا پا گئے، بینک میں گئے، آپ نے کہا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، چلو وہ تو بینک کا معاملہ ہے، آپ اسٹیشن پر پہنچے، ہم پڑھے لکھے نہیں، میں بتا دو، آپ عالم صاحب کے پاس آئے، حضرت کے قریب کھڑے ہوئے، اور قریب کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا. جملہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں حضرت، ہمیں نماز میں ساری چیزیں نہیں آتی. میں نے کہا کیوں نہیں آتی؟ حضرت نے پوچھا کیوں نہیں آتی؟ انہوں نے پوچھا کیوں نہیں آتی؟ جملہ ایک ہوگا، ہم نے پڑھا نہیں ہے. حضرات یہ دنیا ہے، ان سے چل جائے گا، ہم نے نہیں پڑھا، ہم سے چل جائے گا، ہم نے نہیں پڑھا، ان سے چل جائے گا، ہم نے نہیں پڑھا، ان سے چل جائے گا، ہم نے نہیں پڑھا. لیکن میدان محشر میں نہیں چلے گا، قبر میں نہیں چلے گا کہ ہم نے تعلیم حاصل نہیں کیا. آپ سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں کیا؟ آپ کہو گے میرے پاس بہت زیادہ ذمہ داری تھی، میرے پاس بچے تھے، میرے پاس تمام تر ضروریات تھی، اور ان ضروریات کو پورا کرنے میں ہمیں موقع میسر نہ ہوا پڑھنے کا. بچپنے ہی سے ہم پر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا گیا، غربت نے گھیر رکھا تھا. تو صحابہ کی زندگی کو پیش کیا جائے گا، یہ جنگ بھی لڑتے تھے، اسلام کو فروغ بھی دیتے تھے، اور ساتھ میں تعلیم بھی حاصل کرتے تھے. اور اس لیے حاصل کرتے تھے، مصطفیٰ نے فرما دیا ہے اگر ترقی چاہتے ہو تو سب سے زیادہ تعلیم حاصل کیا.